السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مرحوم احمد بلال اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دانشور دوست جناب محمد علی عرف موٹو بھائی۔ بغیر وقت ضائع کیے سیدھا ان کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا موضوع کھیل ہے، نوجوانوں میں کھیلوں میں بڑھتی ہوئی دلچسپی، خاص طور پر جس طرح سے ہمارے بھائی ارشد ندیم نے ورلڈ ریکارڈ بنایا اس کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نہیں، ہوں گا کا کیا مطلب ہے؟ ابھی بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ جی میں ہوں گا مطلب یعنی کہ مستقبل میں کہ میں ابھی خیر و عافیت سے ہوں۔ بجاتے ہیں۔ بہرحال قبلہ، نوجوانوں میں کھیلوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے آپ سے۔ یہ بتائیے کہ ذاتی طور پر کبھی کھیلوں کا شوق رہا؟ اصل میں ویسے تو زندگی نے ہم سے کھیل کھیلا بہت۔ تو آپ نے گھر بتایا؟ زندگی نے کھیل کھیلا ہم سے، جی۔ اور ویسے ہمارا مشغلہ کھیل ہی تھا۔ وہ کھیل آپ کا مشغلہ بھی تھا؟ کھیل ہمارا مشغلہ تھا۔ کھیل آپ کا مشغلہ تھا۔ جی۔ میں نے اگر کچھ زیادہ بول گیا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں۔ معاف کیا۔ شکریہ۔ جی، کھیلوں کے حوالے سے بتائیے، نوجوانوں میں جو کھیلوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اس حوالے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے سب سے اور پہلے تو نوجوانوں کی اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے کھیل کو لے کے چلیں اصل کہ میں وہ پاکستان کا نام بھی روشن کر سکیں اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکیں۔ تاکہ ہمارے ملک کا نام روشن ہو۔ جی، اب میرا سوال مکمل ہوا ہے۔ صحیح، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک تازہ شعر لکھا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ آمد ہو تو رہی ہے، جی اور میں متجسس بھی ہوں کہ سنوں کہ آخر کیا لکھا ہے آپ نے، جی بالکل۔ آپ جیسے تاکہ میں اسے سراہ سکوں اصل اور میں تعریف کر سکوں جو اس کی بنتی ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ آپ ایک فاضل آدمی ہیں۔ جی، عطا کیجیے۔ جیسی خوبصورت شخصیت ہے آپ کی اور جس گفتار سے آپ سوال کرتے ہیں، جی، آپ کو نہ کرنے کا بالکل بھی من نہیں چاہتا، شکریہ۔ لیکن ابھی آپ کو نہیں سنا سکتا۔ کھیلوں کی جو بڑھتی ہوئی دلچسپی ہے نوجوانوں میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کر لینا چاہیے؟ آپ کر چکے ہیں۔ میں نے بالکل یہ جسارت کی ہے۔ جی، تو کھیلوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی۔ اس کے اوپر ایک میں نے بڑا ہی خوبصورت شعر کہا ہے اپنی نوجوان نسل کے لیے، نوجوان جو ہماری قوم ہے۔ آپ کی نسل نوجوان بھی ہے کچھ، مطلب میں نے سنا تھا کہ آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی۔ یہ قوم کے بچے ہمارے بچے، اور قوم کو اس بات کا پتہ ہے؟ جی بالکل پتہ ہے۔ قوم نے کبھی اعتراض نہیں کیا؟ دوبارہ فرمائیے۔ کچھ نہیں۔ بہرحال جی، آپ شعر سنا رہے تھے۔ عرض کیا ہے کہ وہ کھیل کھیل میں وہ کھیل کھیلا کہ کھیل ہی بھول گیا۔ وہ کھیل کھیل میں وہ کھیل کھیلا کہ کھیل ہی بھول گیا۔ وہ کھیل کھیل میں وہ کھیل کھیلا کہ کھیل بھول گیا۔ بھول گیا، جی جی۔ محترم سے دہرائیے۔ وہ کھیل کھیل میں وہ کھیل کھیلا کہ وہ کھیل بھول گیا۔ نہیں، وہ کھیل ہی بھول گیا۔ وہ کھیل ہی بھول گیا، اچھا۔ وہ کھیل کھیل میں وہ کھیل کھیلا
وہ کھیل کھیلا یہ کھیل ہی بھول گیا. جی جی. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے. لمبائی بھی بہت زیادہ ہے, صرف گہرائی نہیں ہے. بہت لمبا شعر ہے. جی مصرع لمبا ہے. آپ مجھے حوصلہ فرمائیے ذرا. حوصلہ افزائی ہوتا ہے قبلہ, کیا حوصلہ افزائی؟ وہی آپ بجا بات ہے. بجا آپ فرمانا چاہ رہے ہیں, لیکن چلیں آپ. وہ کھیل کھیل میں وہ کھیل کھیلا وہ کھیل ہی بھول گیا. ہاں جی. جی ہاں جی. اگلا مصرع پلیز. جی. کہ وہ کھیل نہ رہا کہ کھیل ہی نہیں کہ کھیل کیسے کھیلا. وہ کھیل نوجوانوں میں کھیلوں کے حوالے سے بڑھتی ہوئی دلچسپی, جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دوست ارشد نعیم, میں درست کرتا چلوں, وہ ارشد ندیم صاحب ہیں. نہیں, ہمارے دوست ارشد نعیم ایک ہیں, وہ سپورٹس کا کاروبار انہوں نے بھی شروع کیا ہے. سیالکوٹ سے بڑے معیاری بلے اور گیندیں منگواتے ہیں لاہور میں, اور بچوں کو سستے داموں فروخت کرتے ہیں. ان کے لیے ایک شاؤٹ آؤٹ دے دیجیے. ان کا ڈلیوری کا کام ہے. آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ خود ہی فرما رہی ہیں کہ سیالکوٹ سے وہ یہاں لاتے ہیں. اور جی ہاں, ان کا ڈلیوری کا بھی کام ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ہی مشکل تکلیف دہ مرحلہ ہے اور آسان نہیں. اس کے لیے بڑی ہمت, طاقت اور صبر کی ضرورت پڑتی ہے. قبلہ, ارشد صاحب مرد ہیں, اور میں ہوم ڈلیوری کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے گھروں پہ کھیلوں کا سامان پہنچاتے ہیں. صحیح درست فرمایا آپ نے. ہم آتے ہیں ارشد ندیم صاحب کی طرف. ارشد ندیم صاحب ہمارے بھائی نے, جی بالکل, یقین کیجئے, پورے عالم میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے, اور انہوں نے کمال کر دیا ہے ورلڈ ریکارڈ بنا کے, اولمپک ریکارڈ. میں صحیح اگر کہہ رہا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک کھلاڑی تب تک کھلاڑی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کھلاڑی نہ ہو. درست ہی فرمایا ہوگا آپ نے. جی. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ارشد ندیم صاحب کی کاوش, ان کے خود کی ٹریننگ اکیلے کی نہیں. وہ اکیلے اس جیت کے حقدار نہیں. قبلہ, لیکن انہوں نے خود ہی محنت کی ہے, وہ سب کچھ خود کیا ہے انہوں نے. تو یہ بظاہری آنکھوں کو لگتا ہے, باطن کچھ اور ہے. تو باطن فرما دیجیے ذرا, ہم بھی سنیں. کہ اصل میں ارشد ندیم صاحب اتنی دور کی تھرو نہ کر پاتے اگر وہ ٹوتھ پیسٹ نہ استعمال کرتے, نمک والا. اگر وہ بسکٹ نہ کھاتے, اگر وہ نمکو نہ کھاتے, اگر وہ شیمپو نہ استعمال کرتے تو ان کے بال لہلہاتے نہ, اگر وہ اچھی سم اور اس کا پیکج نہ لگواتے تو آج وہ اتنے بڑے کھلاڑی نہ ہوتے. اگر وہ جرابیں اور جوگرز ہمارے برانڈز کے نہ پہنتے تو آج اتنے بڑے کھلاڑی نہ ہوتے. قبلہ, یہ تو بڑی کارپوریٹ کلچر ٹائپ کی بات لگ رہی ہے مجھے. میں گزارش کروں گا کہ یہ ایک اردو کی محفل ہے, اس کے اندر آپ اردو ہی استعمال کریں تو بہت نوازش ہوگی. حضور, اگر اولو العزم کے ساتھ جہاں گیا ہو سبزہ و گل سے خالی ہو جائیں تو ہوائیں تشنہ باراں رہیں گی, اور طیور منکار زیر پر ہو جائیں گے تو کارواں کیسے چلے گا؟ بہرحال آپ کے زبان مبارک سے انگریزی بھی اچھی لگتی ہے. جی, تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بڑی کارپوریٹ کلچر والی بات آپ نے کی ہے, کہ یہ تو آپ نے برانڈز کو اٹھا کے کریڈٹ دے دی ہے. دیکھیں, آپ اگر ان کے پاس سم نہ ہوتی تو وہ فون کر کے نہ بتا پاتے کہ آپ کی فلائٹ کب ہے, آپ نے اولمپکس میں کب جانا ہے. اگر ان کی بائک جس پہ وہ بیٹھ کر ٹریننگ کے لیے جاتے تھے, اس بائک میں اگر ایک اچھے پیٹرول پمپ کا پیٹرول نہ ہوتا تو شاید آج
अरशद नदीम ना होता। घर से निकलते वक्त अगर वो अपनी दुकान से एक अच्छे ब्रांड का बिस्किट ना खाते तो भूख की वजह से वो इतनी दूर की थ्रो ना कर पाते। अगर वो ट्रेनिंग से पहले अच्छे और बेहतरीन ब्रांड का शैम्पू ना लगाते तो उनके सर में जुएं बढ़ जानी थी और वो खारिश करते रहते, जिसकी वजह से वो जावलिन को फेंकने में नाकाम रहते। ये वैसे मैं आपकी मुदल्लिल गुफ्तगू से मुतासिर हुआ हूँ और मैं कायल भी हुआ हूँ कि यकीनन इन तमाम ब्रांड्स का किरदार है उनकी कामयाबी। मैं यहाँ समझता हूँ कि ब्रांड्स के साथ साथ हुकूमत भी बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही समझदार और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया उन्होंने। हुकूमत ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, ये एक जी। बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन भाई सॉरी किबला, उन्हें सुना है कि टोटल 4-5 जेवलिन शायद लेके दिए गए ट्रेनिंग के लिए, जो कि निस्बतन कम है बाकियों की निस्बत। इसकी एक वजह है जी। कि देखिए, जैसे आप कहते हैं कि बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए जब तक वो उसका इस्तेमाल ना जानता हो, कि वो तोड़ ना दे। कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा कि अरशद नदीम साहब का एक जावलिन तोड़ दिया, खराब हो गया था या टूट खराब गया था। हो जी गया। हाँ जी हाँ जी। तो कैसे मुमकिन था कि ये ब्रांड्स वाले, हमारे जो ब्रांड्स हैं, ये उनको इतना महंगा जावलिन देते कि शायद वो खराब कर देते। तो किबला ट्रेनिंग में तो खराब होते ही हैं फिर, जाहिर है। देखिए, मैंने आपको कहा कि वो खिलाड़ी तब तक खिलाड़ी नहीं होता कि जब तक खिलाड़ी ना खिलाड़ी हो। अच्छा ठीक है। जो उन्होंने गोल्ड मेडल गले में पहना, ये वो ना पहन सकते अगर इसके पीछे हमारी कंपनी का सरसों का तेल ना होता। क्योंकि सरसों का तेल लगाने से उनकी गर्दन मजबूत हुई, जिसकी वजह से वो गोल्ड मेडल उनके गर्दन में होल्ड वो कर पाए, उसको उठा सके। तो ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि इतने ब्रांड्स ने मिलकर अरशद नदीम साहब को अरशद नदीम बनाया। ख़वातीन हज़रात, आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से ब्रांड और ब्रांडी हुआ पड़ा है काम, और ब्रांड कोशिश कर रहे हैं क्रेडिट लेने की, हालांकि ज़्यादा मेहनत अरशद भाई की अपनी है। ये कॉरपोरेट वाले अपना इसी तरह से ही दादू लगा के क्रेडिट ले लेते हैं। इस क्रेडिट पे मत जाइएगा, उनकी मेहनत है, और अगर किसी ने उन्हें सपोर्ट किया भी है तो राइटफुली सपोर्ट किया है, कोई एहसान नहीं किया। मैंने इस तरह के मज़ीद मोहतरम, वीलॉग्स देखने के लिए एक्सक्यूज मी सर, हमारे पेज को अरशद नदीम सर के लिए सब्सक्राइब मैंने कीजिए, एक शेर लिखा है। बेल का बटन दबाइए, मुझे और लगता गाहे है बगाहे चैनल को अपडेटेड वीडियोस के लिए चेक करते रहें। आपसे इजाज़त लेंगे। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो। बिल्कुल सुनाइए। अर्ज किया है कि ए हीरोए कौम अरशद नदीम, ए हीरो ए कौम अरशद नदीम, जिस अदा से तूने जावलीन को अपने दस्ते मुबारक से फेंका, वाह, जिस अदा से तूने जावलीन को अपने दस्ते मुबारक से फेंका, वो लहलहाता हुआ, बल खाता हुआ, सीधा जाता हुआ। वाह, वो लहलहाता लहलहाता हुआ, हुआ, बल बल खाता खाता हुआ, हुआ, सीधा सीधा जाता जाता हुआ। हुआ, अपने मंजिल मकसूद को जा पहुंचा। ए अरशद नदीम, तेरी अज़मत को सलाम। वाह, नाज़रीन, ख्याल बहुत अच्छा था। क्राफ्ट में बेहतरी मुमकिन नहीं रही, यही है जो है। बहरहाल, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज खाने का बंदोबस्त है? नहाने का है।
ہاتھ باندھنے والی تو کوئی بات نہ تھی. مجھ سے کتاب بند نہ ہو سکی. خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو بڑھانا صرف اور صرف اس نوجوان کا مکروہ چہرہ دکھانا تھا. شب بخیر.